السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا موضوع مطالعہ تیسرے حصے کا الجزء الثالث کا آخری چیپٹر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے توجہ سے بیٹھیں آپ۔ اچھا، یہ میرے پاس ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 79 ہے۔ دیکھیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق العباد، انسانی رشتوں اور تعلقات سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کیا تھی اور ارشادات کیا ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ارشادات گرامی نے انسانی زندگی، عزت و ناموس اور مال و اسباب کا تحفظ فراہم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انسان کو حق حاصل ہے کہ معاشرہ اس کی جان و مال کا تحفظ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے انسان کو برابری کا حق دیا، ملازم اور خدمت گاروں کے ساتھ اپنی برابری کے سلوک سے عملی نمونہ پیش کیا اور ان کے اس حق کے بارے میں خاص طور پر تاکید فرمائی۔ ہمسائے کے حقوق کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل بار بار پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال پیدا ہونے لگا کہ شاید اللہ تعالی ہمسائے کو وراثت میں شریک کر دیں۔ ہمسائے کے اس حق کی روشنی میں انسان کو جہاں بہت سی ذمہ داریاں سونپی گئیں، وہاں اسے بہت سے حقوق بھی حاصل ہوئے، کیونکہ ہر فرد کسی نہ کسی کا ہمسایہ ہے۔ جب ہمارا کوئی ہمسایہ اور ہم پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، یقینی بات ہے وہیں پر ہم بھی تو کسی کے ہمسائے ہیں، ہم بھی تو اسی بندے کے ہمسائے ہیں۔ جیسے یہ ہمارا ہمسایہ اور ہمارے ذمہ اس کے بہت سارے حقوق ہیں، ایسے ہم بھی تو اس کے ہمسائے ہیں، اس پر بھی تو پھر ویسے حقوق ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کمزوریاں اس لیے ہیں کہ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے حقوق جن جن لوگوں پر ہیں وہ سب ہمارے حقوق پورے کریں، لیکن ہم پر کن کن کے حقوق لازم ہیں ہمیں ان کی ذرا پرواہ نہیں ہے۔ اگر ہر آدمی اپنے فرائض کو احسن طریقے سے سر انجام دے تو معاشرے کے اندر جو فسادات اور خرابی ہیں یہ سرے سے پیدا ہی نہ ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی حیثیت سے انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی بہت سے حقوق حاصل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں کی عیادت کی تاکید فرمائی، اس طرح بیمار کو حق ملا کہ اس کی دیکھ بھال اور خدمت کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے عورتوں کو احترام کا حق دیا، مزدور کو حق دیا کہ اس کی مزدوری فوری طور پر ادا کی جانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے یتیم کو حق حاصل ہوا کہ اس سے حسن سلوک کیا جائے اور اس کی ضروریات پوری کی جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل سے جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس کی خلوت، عزلت، پرائیویسی کا حق دیا اور اس میں مداخلت سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جیسے ہم کہتے ہیں نا عیوبات ٹٹولنے سے منع فرمایا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، جاسوسی کرنے سے منع فرمایا۔ جو جس کی ذاتی زندگی ہے، البتہ ہمارا کام اس کو سمجھانا ہے۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ فلاں گناہ میں ملوث ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ چوری کرتا ہے، یہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، تنگ کرتا ہے، تو ہمیں جب پتہ چل گیا تو لوگوں کو بتانے کی بجائے اس کی تربیت کریں، اس کو بتائیں کہ بھائی یہ جو آپ کام کر رہے ہو قرآن و سنت میں اس کی اجازت نہیں ہے، ہم اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، ہم تو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ہمیں یہ چیز زیب نہیں دیتی، تو اس کو سمجھانا چاہیے چہ جائے کہ اس کی عزت اچھالی جائے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بغور مطالعہ کیا جائے تو انسانی حقوق کی ایک طویل فہرست مرتب ہو سکتی ہے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اظہار فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں بہت سے انسانی حقوق کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا۔ انسانی حقوق اور حسن سلوک سے متعلق خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات۔ لوگوں اللہ تعالیٰ کا اللہ کا ارشاد ہے، کیا انسانوں ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو، تم میں زیادہ عزت اور کرامت والا اللہ کے نظر میں وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ چنانچہ اس آیت کی روشنی میں نہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کسی اجمی کو عربی پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے، نہ گورا کالے سے افضل ہے۔ بزرگی اور فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ لوگوں تمہارا رب ایک ہے، سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، آدم کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ مٹی سے بنائے گئے۔ اب فضیلت اور برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے، سارے انتقام میرے پیروں تلے روندے جا چکے ہیں۔ قتل عمد کا قصاص لیا جائے گا۔ قتل غیر عمد وہ ہے قتل عمد وہ ہے کہ جس میں کسی ایسی چیز سے قتل کیا جائے جو عموماً قتل کرنے کے لیے بنی ہو، اور قتل غیر عمد وہ ہے جس میں کوئی لاٹھی یا پتھر لگنے سے ہلاک ہو جائے، عموماً جس سے قتل نہیں کیا جاتا۔ اس صورت میں 100 اونٹ دیت مقرر ہے، جو اس سے زیادہ طلب کرے گا وہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں سے ہوگا۔ دیکھو میرے بات کہیں گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ہی گردنیں مارنے لگو۔ دیکھو میں نے حق پہنچا دیا ہے، پس اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والوں کو امانت واپس دے۔ تمام سودی کاروبار آج سے ممنوع قرار پائے جاتے ہیں۔ لوگوں خدا نے میراث میں ہر وارث کا جدا گانا حصہ مقرر کیا ہے، اس لیے اب وارث کے حق میں 1/3 سے زائد میں کوئی وصیت جائز نہیں۔ یہ وصیت کی تفصیل آگے یونیک نوٹس میں آ جائے گی۔ جان لو کہ لڑکا اس کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا اور جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا سنگ ہے، یعنی پتھر ہے۔ قرض قابل واپسی ہے، اس کی وضاحت بھی آ جائے گی یونیک نوٹس میں۔
قرض قابل واپسی ہے، عاریت لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے تو اسے تاوان ادا کرنا چاہیے۔ دیکھو ایک مجرم اپنے جرم کا خود ہی ذمہ دار ہے، نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا، نہ بیٹے کے بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ تمہاری بیویوں کا تم پر اور ان پر تمہارا حق ہے۔ بیویوں پر تمہارا حق اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر کو کسی غیر مرد سے آلودہ نہ کریں، اور ایسے لوگوں کو تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے گھروں میں نہ داخل ہونے دیں جنہیں تم پسند نہیں کرتے، اور انہیں یعنی عورتوں کو کوئی معیوب کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا کریں تو خدا نے تمہیں یہ اختیار دیا ہے کہ ان کے سرزنش کرو، ان سے بستر میں علیحدگی اختیار کرو، اگر وہ پھر بھی باز نہ آئیں تو انہیں ایسی مار مارو جو نمودار نہ ہو، یعنی جو نشان وغیرہ نہ پڑے، اور اگر وہ باز آ جائیں تو تم پر واجب ہے کہ انہیں اچھا کھلاؤ اور رواج کے مطابق اچھا پہناؤ۔ عورتوں کے معاملے میں فراخ دلی سے کام لو، کیونکہ در حقیقت وہ ایک طرح سے تمہاری پابند ہیں، ان کی کوئی املاک نہیں، ملک کی جمع، یعنی یہ سب کچھ اپنا ماں باپ کے پاس چھوڑ کے آ جاتی ہیں، اور تم نے انہیں خدا کی امانت کے طور پر قبول کیا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ان کے وجود سے حظ اٹھاتے ہو، نفع اٹھاتے ہو۔ خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور ان سے نیک سلوک کرو، اور کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ لوگوں میری بات سنو اور سمجھو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے کہ جسے اس کا بھائی برضا اور رغبت عطا کرے۔ ہاں کسی کو خوشی سے دے دے تو اور بات ہے، زبردستی جھگڑ کے چھیننا جائز نہیں۔ اپنے نفس پر اور دوسروں پر زیادتی نہ کرو۔ ہاں تمہارے غلام ان کا خیال رکھو، جو تم خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو تم پہنو انہیں پہناؤ۔ اگر وہ کوئی ایسی خطا کریں، غلطی کریں جسے تم معاف نہ کرنا چاہو تو اللہ کے بندو انہیں فروخت کر دو، انہیں سزا نہ دو۔ تو عزیز طلباء دیکھیے چیپٹر کی ریڈنگ ہم نے کر لی ہے۔ اب آگے سوال نمبر 1 ہے کہ خود حقوق العباد کی ایک فہرست بنائیں۔ دیکھیے یونیک نوٹس کے اوپر میرے پاس پیج 165 ہے، کہتے ہیں حقوق العباد کی ایک فہرست بنائیں۔ انہوں نے ایک فہرست بھی بنا دی ہے، 10 قسم کے لوگوں کے حقوق لکھیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 حقوق العباد پر نوٹ لکھیں۔ اب حقوق العباد پر نوٹ کے بارے میں دیکھیے انہوں نے یہاں پر پہلے لکھا ہے والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، اور حقوق زوجین یعنی کہ شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق۔ یہ 4 حقوق ایسے ہیں جو ہم پیچھے پڑھ ہیں، میں نے وہاں پر بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ چیزیں آگے جا کر بھی آئیں گی، آپ یہیں یاد کر لیں تاکہ آپ کو یاد وہاں پر نہ کرنی پڑے۔ تو دیکھیے یہ عائلی زندگی والے چیپٹر کے اندر بیوی کے فرائض، شوہر کے فرائض، اولاد کے فرائض، والدین کے فرائض، یہ چاروں وہی چیزیں ہیں، یعنی کہ یہاں پر حقوق کی بات آئی ہے نا، تو جو شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق، والدین کے حقوق، وہی چیزیں آپ نے یہاں پر لکھنی ہیں۔ وہ حقوق 4 کے 4 پیچھے پڑے ہیں، وہی آپ نے جو یاد کیے وہ یہیں پر لکھ دیں گے، یہاں والے الگ سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا یہاں پر یہ 4 لوگوں کے حقوق آ گئے۔ اب پیج نمبر پر دیکھیں 166 کے اوپر رشتہ داروں کے حقوق پڑھ لیتے ہیں کہ رشتہ داروں کے حقوق، اسلام رشتہ داروں کے حقوق پر بہت زور دیتا ہے، کیونکہ معاشرتی زندگی میں انسان کا واسطہ اہل خانہ کے بعد سب سے پہلے انہی سے پڑتا ہے۔ دین اسلام میں عزیز و اقارب سے اچھا سلوک روا رکھنا احسان ہی نہیں بلکہ ان کا حق بھی ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق قرآن کی روشنی میں وآت ذی القربى حقا، ترجمہ رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور اس نے اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو مال دیا۔ رشتہ داروں کے حقوق حدیث مبارکہ کی روشنی میں لا يدخل الجنۃ قاطع، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ غلاموں کے حقوق، موجودہ دور کے نوکر چاکر اور اصحاب خانہ جو ملازم کام کرتے ہیں دکان میں، ہوٹل میں، ہسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں پر بھی عورتیں گھروں میں صفائیاں وغیرہ کرتی ہیں، سب اس میں شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازموں اور خدمت گاروں کے ساتھ برابری کے سلوک سے عملی نمونہ پیش کیا اور ان کے اس حق کے بارے میں خاص طور پر تاکید فرمائی۔ غلاموں کے حقوق قرآن کی روشنی میں نمبر 1، تمہارے غلام اگر اہلیت رکھتے ہوں تو ان کے نکاح کر دیا کرو، یعنی اگر کوئی بندہ مالدار ہے، اس کے پاس کام کرنے والا کوئی غریب ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم جب مالدار ہو، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اس کا نکاح کروا دو، اس کا خرچہ تم برداشت کر لو، اور مومنہ لونڈی مشرکہ سے بہت بہتر ہے کہ نکاح میں لائی جائے۔ یہ حکم پہلے تھا، اب نہیں، اب تو مومن کے ساتھ ہی نکاح ہوتا ہے، اور مشرکہ کے تو لونڈیوں والا سسٹم ہی ختم ہو گیا ہے۔ غلاموں کے حقوق حدیث مبارکہ کی روشنی میں ترجمہ، غلاموں سے اچھا سلوک کرو، جو خود کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں بھی پہناؤ۔ اگر وہ کوئی ایسی خطا کریں جسے تم معاف نہ کرنا چاہو تو اللہ کے بندوں انہیں فروخت کر دو اور انہیں سزا نہ دو۔ ہمسایوں کے حقوق، اللہ نے ہمسایوں کو قریباً رشتہ داروں کے مانند حقوق دیے ہیں۔ ہمسائے سے مراد گھر کے قریب رہنے والے لوگ ہیں، اسے عربی میں جار کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے دریافت کیا کہ میرے 2 پڑوسی ہیں، میں گفٹ بھیجنا چاہتی ہوں، ہدیہ دینا چاہتی ہوں، کس کو بھیجوں؟ حضور نے فرمایا کہ جس کا گھر تیرے گھر کے قریب ہو، یعنی ہے تو اس طرح بھی گھر اس طرح بھی گھر، یعنی کہ جس کے گھر کا دروازہ تیرے دروازے کے قریب ہو اس کو دے دو۔ ہمسایوں کے حقوق، دیکھیے کتنی باریک بات ہے۔ حضور کے حقوق قرآن کی روشنی میں، ہمسایوں کے حقوق قرآن کی روشنی میں ترجمہ، اور خدا نے تم لوگوں کو ہمسایہ قریب اور بعید اور پہلو کے ہمسایہ کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے۔ یہ ہمسایوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ہمسایوں کے حقوق احادیث نبویہ کی روشنی میں دیکھیے، ایک ہمسایہ وہ ہے جو بالکل ہم دیوار ہے، ایک وہ ہے جو بالکل گھر کے سامنے ہے، ایک وہ جو گھر کے پیچھے ہے، اور ایک ہمسایہ وہ ہے جو چاروں طرف سے 40 گھر، یہ بھی ہمسایہ پڑوسی میں شامل ہیں۔
हमसायों के हुकूक अहादीस नबिया की रोशनी में। अल्लाह की कसम मोमिन ना होगा, अल्लाह की कसम मोमिन ना होगा, अल्लाह की कसम मोमिन ना होगा जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से महफूज नहीं। जिब्राइल मुझे बार बार पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक की ताकीद करते रहे, यहाँ तक कि मुझे गुमान होने लगा कि अल्लाह ताला हमसाये को विरासत में से हिस्सा देने का हुक्म ना दे दे कि तेरा पड़ोसी शायद हमारी बिरादरी का, ना हमारी कौम का, ना हम उसको जानते तक नहीं, पता नहीं कौन कहाँ से आया। तो वो पड़ोसी जो है इतना हक उसका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मुझे अंदेशा होने लगा कि अल्लाह ताला ये ना फरमा दे भी जब तुम में से कोई फौत हो तो सरबराह हो तो विरासत में उसको भी हिस्सा मिलेगा। देखिए कितनी बड़ी बात है, कितने हकूक़ हैं हमसायों के। गैर मुस्लिमों के हकूक़, शहरी मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, इस्लाम ने उनके हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले हुकूकुल इबाद की बात पुरस होगी। यही वजह है कि इस्लाम ने अपनी रियासत में गैर मुस्लिम लोगों को भी हकूक़ मुकर्रर कर दिए हैं, उनके साथ शफ़क़त और रहमत की तलकीन की है। गैर मुस्लिम के हकूक़ कुरान की रोशनी में अल्लाह ताला फरमाते हैं ला यजरिमन्नकुम शनान कौम अला अल्ला तअदिलू अदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, किसी कौम की दुश्मनी के बायस इंसाफ को हरगिज़ न छोड़ो, अदल करो यही तकवा के ज़्यादा करीब है। ला इकराहा फ़िद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं। गैर मुस्लिमों के हकूक़ हदीस की रोशनी में उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया ने अपने 2 यहूदी रिश्तेदारों को 30,000 दिरहम सदक़े में दिए जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया। अच्छा, यहाँ पर एक और बात याद रख लें, उमूमन हमारे यहाँ ये गवर्नमेंट के लेवल पर मसला चलता है अक़लियतों का, ये गैर मुस्लिम। देखिए इस्लाम अक़लियतों को हुकूक देता है। सबसे पहले आप अक़लियत की जो डेफिनेशन समझ लें। अक़लियत उसको कहते हैं कि जो शख्स काफिर हो और वो अपने आप को काफिर तस्लीम करे, वो ये कहे कि मैं इस इस्लामी रियासत में रहता हूँ और मैं इसके तमाम कवानीन का पाबंद हूँगा। जो बंदा अपने आप को काफिर डिक्लेयर कर दे और इस बात पर एग्रीमेंट करे कि जो भी इस मुल्क के कवानीन होंगे, आइन होंगे, मैं उन सब पर अमल दरामद करूँगा, मैं सब का पाबंद हूँगा, ये शख्स अक़लियत है। इस्लाम इसको हुकूक देता है। लेकिन जो शख्स हो तो काफिर लेकिन ख़ुद को काफिर न माने, वो अक़लियत नहीं है। जैसे कादियानी हैं, कादियानी काफिर हैं, ख़ुद को काफिर तस्लीम नहीं करते और ना ये पाकिस्तान के आइन के जो है पासदारी करते हैं। पाकिस्तान का आइन कहता है कि तुम ना अपनी इबादत गाहें बनाओ, ना तुम अपनी तबलीग कर सकते हो, ना मुसलमानों वाले नाम रख सकते हो, ना इबादत गाह बना सकते हो, लेकिन ये सारे काम कर रहे हैं। तो इसलिए लोग ये धोखा दे रहे हैं, ये अक़लियत नहीं है। लिहाजा ये याद रखना चाहिए कादियानी अक़लियत में शामिल नहीं है। यहूदी, सिख, हिंदू, ईसाई जो है और मज़हब के लोग हैं जो अपने आप को काफिर डिक्लेयर करते हैं और इस मुल्क में रहते हैं और इसके आइन के पासदारी करते हैं, ये लोग अक़लियत हैं, इनको इस्लाम हुकूक देता है। बाकी ला इकराहा फ़िद्दीन का जो मतलब है कि दीन में कोई जबर नहीं, इससे मुराद यह है कि किसी को डंडे के ज़ोर पर जो है पिस्टल और गन पॉइंट के ऊपर किसी को कलमा पढ़वाना जायज़ नहीं है कि पढ़ो कलमा, क्योंकि इस्लाम वो शख्स कबूल करे जिसके दिल में इस्लाम की अज़मत और मोहब्बत हो, इस्लाम की मोहब्बत दिल में पैदा हो तो फिर कलमा पढ़े। ज़बरदस्ती किसी को कलमा पढ़वाएंगे तो फिर जो है वो इनकार कर देगा, फिर मुर्तद हो जाएगा, क्या फ़ायदा। इसलिए ज़बरदस्ती किसी को कलमा नहीं पढ़वाना। हाँ, जो खुश दिली से अपनी खुशी से मुसलमान हो जाए, उसके बाद अगर इस्लाम के खिलाफ वर्जी करेगा तो फिर डंडे के ज़ोर पर उसको अमल करवाया जाएगा। चुनांचे देखिए सज़ाएँ मुकर्रर हैं, चोर की सज़ा है, डाकू की सज़ा है, झूठ बोलने वाले की सज़ा है, शराब पीने पर सज़ा है, तो सज़ाएँ इस्लाम में। लेकिन मुसलमान ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा, बाकी मुसलमान होने के बाद जो रूल हैं इस्लाम के वो फॉलो करवाए जाएंगे, चाहे ज़बरदस्ती क्यों नहीं। आगे बीमारों के हुकूक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसने मरीज़ की इयादत की तो जब तक वापस न लौटे तब तक वो जन्नत के बाग में है। मज़दूरों के हुकूक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मज़दूर की मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दिया करो। यतीमों के हुकूक, और लिहाजा आजकल माशरे में मज़दूरों को तंग किया जाता है, काफ़ी अरसा तक उनको जो है। अच्छा, मज़दूर किसे कहते हैं? मज़दूर वो नहीं है सिर्फ जो बंदा तगारी उठा रहा है। मज़दूर हर वो शख्स है जो किसी इदारे के तहत काम करता है, जो किसी आदमी शख्स के पास काम करता है और काम करके पैसे लेता है। ये शख्स, ये सब लोग मज़दूर में शामिल हैं। तो इसलिए नबी करीम ने फरमाया कि मज़दूर की मज़दूरी इसका पसीना खुश करने होने से पहले अदा कर दिया करो। यतीमों के हुकूक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के हुकूक अदा करने की तलक़ीन फरमाई। आपने यतीमों की निगहदाश्त और हुकूक की अदायगी की फ़ज़ीलत बयान करते हुए शहादत की उंगली और दरमियानी उंगलियों को मिलाकर आपने यूँ फरमाया, शहादत की उंगली दरमियानी उंगली, फरमाया आना वकाफ़िल यतीम फ़िल जन्नति हाकज़ा, फरमाया कि मैं और यतीम जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये 2 उंगलियाँ हैं, यानी मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला हम जन्नत में यूँ करीब करीब होंगे। तो अज़ीज़ तलबा, ये सवाल नंबर हुकूकुल इबाद की फ़हरिस्त आ गई, हुकूकुल इबाद पर नोट आ गया। ये 4 के हुकूक पहले हम पढ़ चुके हैं, वही आपने याद करने हैं, और 5वां रिश्तेदारों के हुकूक से लेकर यतीमों के हुकूक तक 11 हेडिंग तक यह आपने याद करना अच्छी तरह। रीडिंग आपने करनी है सबसे पहले, और इन सवालों के ये जो सवाल है इसको आपने अच्छी तरह याद करना है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।